میں نے ایک لعاب کا نسخہ بتایا تھا، آپ کو یاد ہوگا. رات کو اچھی طرح مسواک کریں، پیسٹ نہ کرنا، اس کے اجزاء شامل ہوتے ہیں، دانتوں میں ٹھہر جاتے ہیں. مسواک اچھی طرح کر کے، اور اچھی طرح کرنے سے مراد یہ نہیں ہے، میں نے ایک دفعہ ایک صاحب کو مسواک کرتے دیکھا ہیبت ناک انداز سے، اتنا موٹا مسواک لے کے ایسے، میں ڈر گیا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. کیا ہوا؟ میں نے کہا اللہ کا بندہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ سوڑی ختم ہو جائیں گے، ہلکا ہلکا اس کو مل، ہلکا ہلکا مل، ہلکا ہلکا مل، ایسے 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 ایسے. خیر اس کی مہربانی، اس نے مجھے شکریہ میرا ادا کیا، ورنہ ہو ویسے ہیبت ناک انداز سے مل رہا تھا. میں عرض کر رہا تھا کہ مسواک جو ہے نا، اب سنیے لعاب کے بارے میں بات آئی تو ایک بات کہتا چلو. باسی لعاب کے اوپر میں نے آرٹیکل لکھا تھا، کسی نے پڑھا؟ لکھا تھا باسی لعاب، باسی لعاب جو آپ مسواک کر لیں، مسواک کر لیں، مسواک کرنے کے بعد صبح اٹھ کے جو باسی لعاب ہوتا ہے وہ انگلی سے لے کر آنکھ کے اندر ڈال دیں، لگانا نہیں ہے. آنکھ کے، کئی لوگوں کے آنکھوں سے چشمے اتر گئے. اچھا چلو یہ تو آپ کو خبر ہے، کوئی دانہ ہو، کوئی ددر ہو، کوئی چمبل ہو، کوئی ایکزیما ہو، کوئی جلد کی بیماری ہو، اس پہ باسی لعاب کہتے ہیں لگا لو. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. آنکھ کے اندر لعاب لگائیں، صبح والا باسی لعاب جو بغیر کلی کیے ہوئے ہو. کوئی ایسا ہے جس نے آنکھ کے اندر لگایا ہو؟ کوئی ایک بیٹھا ہے، کیا اندر لگایا تھا؟ کوئی فائدہ ہوا؟ سچ بتاؤ. خارش تھی اس وجہ سے لگایا، ختم ہو گئی، یعنی الرجی تھی. ہاں کیا؟ نظر پہلے 3 پوائنٹ تھی، اب 1 پوائنٹ ہو گئی ہے. میں اپنی دوا نہیں بیچ رہا، دواؤں کا اشتہار نہیں کر رہا کہ لوگوں کو کھڑا کروں گا تجھے فائدہ ہوا ہوں گے، آؤ جی اب تم بھی لے لو. نہیں بھائی. ہاں جی، اور کس کو؟ بولو جلدی کرو، مختصر ہے، میں نے آگے بات کرنی. اکھنے پروتھی لعاب لاؤ تو اکھی دی خارش الرجی مک ویندی. اگر باسی لعاب لگائیں تو آنکھوں کی الرجی خارش ختم ہو جاتی. جی کیا بھائی چپ کرو. کہتے میری آنکھوں میں سرخی تھی، باسی لعاب اندر لگایا، ختم ہو گئی. اور کسی ہے؟ کوئی اور؟ چلو ٹھیک، اور کوئی ہے آخری؟ اچھا یہ باسی لعاب میں نے لکھا، کئی لوگوں نے مجھے بتایا، میں کہ جس نے بھی لعاب لگایا باسی آنکھوں کے اندر، ابھی آپ کے سامنے ہے، کتنا نمبر پہلے تھے، اب 1 نمبر رہ گیا. ایک بندہ مجھے کہنے لگا میرے 12 نمبر تھے، 12 نمبر سے پتہ نہیں 4 یا 5 کہہ رہا تھا، اس پہ آ گیا میں. باسی لعاب، اور وہ باسی لعاب جس میں رات کو مسواک کیا گیا ہو. مسواک کیا گیا ہو اور مسواک کے ریشے نرم کر کے اچھی طرح پھیرا گیا ہو. میں اس باسی لعاب کی بات کر رہا ہوں. چہرے کے غیر ضروری بالوں کے لیے میں نے خود آزمایا. خواتین کو یہ اس وقت مسئلہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کی وجہ سے کئی رشتے، اس کی وجہ سے طلاقیں، اور اس کی وجہ سے کئی واقعات ہوئے. یہ مسئلہ خواتین کا اتنا زیادہ ہے. اس کے اسباب: سر سے چادر کا ہٹنا، اور چہرے کا ننگا ہونا، اور اس کے عجیب و غریب اسباب فیکٹرز ہیں. میں نے خود آزمایا. یہ خاتون کا خط ہے، میں پڑھ کے سنا رہا کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. صبح شام 1 تسبیح چہرے کے غیر ضروری بالوں کے لیے. کہا کہ میں جب بیت الخلاء میں جاتی ہوں اس دعا کا اہتمام کرتی ہوں. ایک تو، اور دوسرا 1 تسبیح صبح شام، کس کی؟ بیت الخلاء کی دعا کی. اور
میں کہ جب میں آئینہ دیکھتے ہوئے بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، میں نے یہ مسلسل پڑھا آئینہ دیکھتے ہوئے بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ مسنون دعا ہے اور قرآنی دعا ہے۔ اصل میں یہ قرآنی دعا ہے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ قرآنی دعا ہے۔ کہنے لگے میں نے یہ اعمال کیے، میرے بال بہت کم ہو گئے، بہت کم ہو گئے، اور میرا روگ بہت زیادہ مجھ سے چلا گیا، ختم ہو گیا۔ کتنے لوگوں نے مجھے بتایا، خواتین نے، کہ وہ باقاعدہ روزانہ شیو کرتی ہیں، باقاعدہ شیو کرتی ہیں۔ یہ روگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، غیر ضروری بالوں نے، جہاں کریموں نے، شیمپو نے، کاسمیٹکس نے اور میک اپ نے بہت ہمارا نقصان کیا، وہاں ننگے سر اور ننگے چہرے نے نقصان کیا، اور مصنوعی غذاؤں نے نقصان کیا۔ ایک تو ان پہ احتیاط کریں، اور دوسرا اس کا طریقہ یہ بتایا کہ جب بھی بیت الخلاء جائیں تو بیت الخلاء جاتے ہوئے دعا بیت الخلاء کی پڑھیں، اور ایک تسبیح صبح شام بیت الخلاء کی دعا اس غیر ضروری بالوں کی نیت سے پڑھیں، اور جب شیشے کے سامنے کھڑے ہوں تو پڑھیں بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کیونکہ اس دعا کے بہت فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے اس دعا کا کہ یہ دعا جنات کی نظر بد کو ختم کر دیتی ہے، جنات کی نظر بد۔ ہمارے ایک دوست میرے سامنے بیٹھے، کہنے لگے ہمارے پاس ایک نظر لگانے والا تھا، وہ نظر لگانے کا استاد تھا اور دعوے پہ نظر لگاتا تھا۔ اس نے کہا آج میں تجھے بھی نظر لگاتا ہوں۔ اس نے کہا لگا کے دکھا۔ اس نے کہا میں نے اپنے دل کی گہرائیوں میں سانس روک کے پڑھنا یہی دعا شی۔ اس نے نظر دی ایک سٹ ماری، انہیں پہی ماری نیادی مار پویس، اس نے اور سٹ ماری، اس کو جا کے خود سٹ لگی، اس کو جا کے نظر اس کے اوپر لگی اور اس کا کلیجہ ٹوٹا۔ کہنے لگا کیا کر رہا ہے تم؟ اس نے کہا میں ایک وہ پڑھ رہا ہوں جو میرے کملی والے نے مجھے بتایا، بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمیں ایکسیڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھ سے زیادہ ہوتے ہیں، پاؤں بعض اوقات لگ جاتی ہیں، کوہنیاں لگ جاتی ہیں، چوٹیں زیادہ لگتی ہیں، ان سے کہو یہ شیشے والا عمل کریں، یہ شیشے والا عمل بڑا طاقتور عمل ہے، یہ شیشے کا عمل کمال عمل ہے۔ اور اس کے ساتھ جو دعا ہے، اس کے ساتھ جو آپ دعا کر رہے ہیں، اس کے ساتھ جو دعا ہے، دعا کے اندر بڑی طاقت ہے، اس دعا کے اندر بہت حیرت انگیز طاقت ہے۔ بتاؤں میں آپ کو، نظر بد بخت کو باندھ دیتا ہے، بخت کو باندھ دیتا ہے نظر بد۔ میری بات یاد رکھنا، نظر بد سے بخت بن جاتا ہے، نظر بد سے قسمت بن جاتی ہے، نظر بد سے روزی بن جاتی ہے، نظر بد سے زندگی بن جاتی ہے۔ یہ شیشے کا عمل اور یہ نظر بد کا عمل، اور اس کو دیکھتے ہوئے چاند کی 11 تاریخ سے لے کر 19 تاریخ تک اس کو دیکھتے ہوئے بس یہ پڑھنا ہے بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ یہ آپ کو میری طرف سے تحفہ ہے، اس شیشے کے عمل کو، اس کا طریقہ لکھا ہوا ہے، بہت کمال عمل ہے، اور اس کا ہدیہ بھی لکھا ہوا ہے۔ یاد رکھیے گا، عمل کا ہدیہ دینا کبھی نہ بھولنا، اور وہ ہدیے سے مراد مجھے ہدیہ نہیں، اس کا طریقہ لکھا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے مقام پہ کہیں دے دیں۔ اس عمل کو کبھی نہ چھوڑیے گا، یہ جو شیشے والا عمل ہے۔ نظر کھا جاتی ہے، نظر کھا جاتی ہے، نظر کھا جاتی ہے، نظر کھا جاتی ہے، انسانوں کو کھا جاتی ہے، جانوروں کو کھا جاتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ بے بس ہوتے ہیں، ان کو نظر ایسی ان کی ہوتی ہے، وہ انسان کو لگتے ہی کچھ حسد کی نظر ڈالتے ہیں، کچھ کینے کی نظر ڈالتے ہیں، کچھ بغض کی نظر ڈالتے ہیں، کچھ انتقام کی نظر ڈالتے ہیں، کچھ نظر ڈالتے ہیں، کچھ ایسے ہیں نظر نہیں ڈالتے پر ان کی نظر میں کوئی تیر ہوتے ہیں اور نظر کھا جاتی ہے۔ اور نظر کا علاج کیا ہے؟ پڑھو سارے بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ کمال چیز ہے، 3 بار پڑھ لیں، 11 بار پڑھ لیں، کمال چیز ہے۔